بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے سائفر مقدمہ میں ٹرائل روک دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج بڑا سرپرائز دے سکتی ہے اور بالآخر جو نہ صرف مقدمے کی کارروائی کو جیل ٹرائل کو روک دیا گیا ہے، فوری طور پر روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سائفر کیس میں جیل ٹرائل جاری تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا، اور ایک گواہ کا بیان جرا ہو رہی تھی اور وہیں پہ سارا کچھ سٹاپ ہو گیا۔ اور ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے، جو اب تک کارروائی ہوئی ہے، یہ کیسے قانونی ہو سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت میں دلائل دیے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل نے اٹارنی جنرل کے دلائل کا اثر زائل کر دیا، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بار بار یہ استدعا کرتے رہے کہ مہربانی کر کے آپ ٹرائل کو نہ روکیں، جس استدعا کو مسترد کرتے ہوئے یہ پہلا کیس تھا جو کسی ایسے بینچ میں گیا تھا جس میں عامر فاروق صاحب نہیں تھے، اور یہ بڑا ریلیف ملا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ نیب ٹرائل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے نگران وفاقی حکومت کی جانب سے۔ یہ آج 14 نومبر کا نوٹیفیکیشن ہے۔ دی فیڈرل گورنمنٹ از پلیز ٹو accord approval that accountability court concerned shall sit and conduct trial of the accused Mr. Imran Ahmad Khan Niazi and others in Central Prison Adiala Rawalpindi or wherever they may be confined for offense under National Accountability Ordinance 1999۔ دلچسپ بات یہ ہے، ابھی عمران خان کے خلاف ریفرنس ہی نہیں جمع ہوا۔ جب ریفرنس نہیں جمع ہوا تو ٹرائل کس چیز کا شروع ہوگا؟ ابھی تو ٹرائل شروع ہی نہیں ہو سکتا، ابھی تو کوئی کارروائی شروع سرے سے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک ریفرنس فائل ہوگا، ریفرنس فائل ہونے کے بعد ریفرنس کی کاپیاں تقسیم ہوں گی، پھر فرد جرم عائد ہوگی، اور پھر جو ٹرائل ہے وہ شروع ہوگا۔ ابھی انکوائری انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے، ابھی صرف جسمانی ریمانڈ کے لیے جو سماعت ہونی ہے، اس کے علاوہ ابھی کوئی ٹرائل نہیں ہونا۔ ابھی تو ٹرائل کا وقت ہی بہت رہتا ہے، اور ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں ہے، لیکن جلد بازی میں بلنڈر پر بلنڈر کیا جا رہا ہے نگران وفاقی حکومت کی جانب سے، چونکہ ان کو جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ ان آرڈرز پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جہاں آج سائفر مقدمے میں جیل ٹرائل پر سماعت ہوئی، وہاں پر 3 دہشت گردی کے جو مقدمات تھے جن میں عبوری ضمانتیں بحال ہوئی تھیں، اس میں بھی عدالت میں سماعت ہوئی، اور وہ بھی جیل سماعت تھی۔ وہاں دلائل مکمل ہوئے، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے وہاں پر دلائل دیے۔ زیادہ وقت آج جیل ٹرائل میں ان دہشت گردی کی جو درخواستیں تھیں ضمانتوں کی اس پر لگا، اور جو پروسیکیوشن تھی ان کی جانب سے بھی دلائل دیا گیا، اور عدالت نے عمران خان کی 3 دہشت گردی کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی جو درخواست ضمانتیں تھیں اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ 3 مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر عمران خان کی عبوری ضمانتوں کی درخواستیں تھیں، جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے فیصلہ محفوظ کیا۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے سائفر کیس میں آج ٹوٹل 5 گواہان کو پیش کیا گیا تھا، جس میں سے 2 گواہان کے بیانات بھی آج قلم بند ہوئے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کارروائی جاری تھی تو اس وقت سائفر ٹرائل جلد بازی میں ہمارے جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب تھے وہ چلائی جا رہے تھے۔ میں آج ایک بات کہہ رہا تھا، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی جو از خود پاورز ہیں، جو سو موٹو پاورز ہیں، وہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ آ گئی ہیں، کہ جب ابھی جیل ٹرائل کا آرڈر نہیں ہوا تھا، وہ تو 2 دن پہلے ہوا، اور اس کے باوجود سائفر کیس انہوں نے پہلے دن سے جیل ٹرائل شروع کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے سفارش بھیجی وزارت قانون کو کہ جیل ٹرائل ہونا چاہیے، اور پھر ان کی جانب سے جو دہشت گردی مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہے اس کا آج خود ہی انہوں نے جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا، اور آج خود ہی انہوں نے جیل میں اس پر سماعت بھی کر لی اور فیصلہ بھی محفوظ کر لیا۔ تو وہ واقعی بڑے دلیر ہیں جن کے سامنے آئین قانون کچھ نہیں ہے، اور جو ان کا آئین اور قانون ہے، جو احکامات وہاں سے آتے ہیں اس کے مطابق یہ چیزوں کو چلایا جاتا ہے۔ آج 5 گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج جب سماعت شروع ہوئی سائفر مقدمے میں تو عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم بھی موجود تھیں، جبکہ عمران خان کی 2 بہنیں بھی موجود تھیں، اور شاہ محمود قریشی کی فیملی بھی موجود تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکلاء بھی موجود تھے، اور جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی موجود تھی۔ اب شاہ خاور وہاں پر موجود تھے، جبکہ رضوان عباسی اور ان کے ساتھ جو دوسرے پروسیکیوٹر ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آج ہی بتایا گیا کہ جناب والا
آپ کے خلاف، آپ کی تعیناتی کے خلاف اور اس جیل ٹرائل کے خلاف ہم نے درخواست دائر کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دلائل دینے ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ ٹائم مانگا تھا، تو آج فائنل دلائل ہونے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ آج اس کیس کی سماعت کو ملتوی کریں اور آج سماعت نہ کریں۔ اب ان کو جج صاحب کو پتہ تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جیل ٹرائل روک دیا جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹے آرڈر جاری ہو، انہوں نے پرواہ بھی نہ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری کارروائی کی، اور انہوں نے گواہان کے جو بیانات تھے وہ قلم بند کرنا شروع کر دیے۔ اس میں جو 2 گواہان تھے، دو گواہان کے جو ایگزامینیشن ان چیف ہے، جو ان کی شہادت ہے وہ ریکارڈ ہوئی، اور ایک گواہ کی حد تک جرہ بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اقرا اشرف اور حسیب بن عزیز کے بیانات قلم بند ہوئے، اور ایک گواہ کی جرہ بھی مکمل ہو گئی تھی۔ اس وقت تک سائفر مقدمے میں 4 گواہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 3 کی پہلے جرہ مکمل ہو چکی ہے، چوتھے کی آج مکمل ہوگی، اور 4 گواہان مکمل ہو گئے۔ اتنے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے ٹرائل کے خلاف اور جج تعیناتی کے خلاف 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن امتیاز رفت صاحبہ، یہ 2 رکنی بینچ تھا، سمن رفت امتیاز صاحبہ۔ وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان کی جانب سے پیش ہوئے، جبکہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی بھی پیش ہوئے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان اوان صاحب بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے دلائل کا آغاز کیا اور ٹرائل کی کارروائی سے متعلق آگاہ کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک واردات ڈالی، انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے وکلا پہلے 8 سے 10 وکلا اس سماعت کو سنتے ہیں، تو ہم ان کی فیملی کو بھی الاؤ کر دیتے ہیں، 5 ممبران دونوں کی فیملی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی فیملی ممبران آ جائیں گے، تو ہم عدالتوں کو ایک طرح سے جو آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی کہ جی ہم نے تو فیملی کو بھی، یہ تو اوپن ٹرائل ہم نے کر دیا، ہم نے تو فیملی کو بھی الاؤ کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں ہوتا، جس طرح سے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی، اس سے بھی اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہہ سکتے۔ ڈائریکٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس پر سوالات اٹھا دیے۔ میں نے آپ کو ایک دن پہلے جب یہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر کر بیٹھے ہیں، تو اب نہ اتنا بڑا انہوں نے بلنڈر کیا ہے کہ اب ان کی ساری کارروائی کالعدم ہو جائے گی، اور آج وہ بات آپ نے درست ثابت ہوتے دیکھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ سٹے آرڈر جاری کر رہی تھی۔ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جو فرد جرم جس طریقے سے عائد ہوئی ہے اس کو فرد جرم کی کارروائی نہیں کہا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دی، وفاقی کابینہ کی جیل ٹرائل منظوری کا نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے، پیش نہیں ہوا ابھی تک۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا کہ وہ نوٹیفیکیشن تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تمام ٹرائلز اوپن کورٹ میں ہوں گے۔ اس طرح تو یہ ٹرائل اگر جس طریقے سے سائفر ٹرائل کو آپ بند کمروں میں کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی غیر معمولی ٹرائل ہوگا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کون سے غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے، اور ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ جیل ٹرائل کرنا پڑا، خفیہ ٹرائل کرنا پڑا، اور آپ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے پڑے، اور اتنی تیزی کے ساتھ پوری کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے کون سے غیر معمولی حالات تھے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دوں گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارک دیا کہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی، کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی جیل ٹرائل شروع کر دیا گیا اور فرد جرم لگا دی گئی اور جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی؟ عدالت نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ منظوری سے پہلے، اب وہ میری 2 دن پہلے کا جو وی لاگ ہے وہ اور ابھی والا جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارکس ہیں، جج صاحب نے کہا کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کارروائی کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ بھئی اگر جیل ٹرائل کی منظوری اب دی ہے اور ٹرائل پچھلے 3 مہینے سے آپ نے چلایا ہوا ہے، پہلے ریمانڈ کا اور پھر آپ نے فرد جرم لگائی، تو پھر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ منظوری سے پہلے جو ٹرائل ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، کب کن حالات میں کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا؟ اس کا جواب اٹارنی جنرل صاحب آپ کو دینا پڑے گا۔
इस दौरान इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को आगाह किया कि 5 गवाह इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क किया कि बादी नज़र में तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया कि जो जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशंस थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नोटिफिकेशंस हैं, हाई कोर्ट नोटिफिकेशंस के मुताबिक और उन रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक जज को ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे में कानून पढ़ने का मौका मिला, हमारे रीडर आपको NGPMC का फ़ैसला फराहम करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जेक्टिव की तरफ से की गई, हमारे चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई लेकिन तैनाती एग्जेक्टिव ने की। अब जो ट्रायल जेल में हो रहा है वो जो है वो ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, वो ट्रायल ऐसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मिसाल पेश की कि इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तहाड़ जेल में हुआ था। जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहाँ मीडिया को भी इजाज़त थी, वहाँ भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस था, यहाँ भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस है, ये मामलात ऐसे नहीं चलते। अब जज की तैनाती के हवाले से अदालत ने वाज़े कह दिया कि एग्जेक्टिव ने जज तैनात किया, हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने जज तैनात किया, या उससे पहले जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने अब्दुल असनाद ज़ुल्करनैन को जज तैनात किया। उन्होंने मुशावरत की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। सलमान अकरम राजा साहब का ये पॉइंट है कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत होनी चाहिए थी, ये वफाकी मामला था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला नहीं था। और मियां गुल हसन औरंगज़ेब कह रहे हैं कि हाँ जी, इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत तो की है लेकिन अल्टीमेट जो तैनाती है वो एग्जेक्टिव ने की है, तो एग्जेक्टिव कैसे ये तैनाती कर सकती है। तो वाज़े तौर पर अदालत ने कहा कि प्रेमा फ़िशायद तीनों नोटिफिकेशंस भी जेल ट्रायल के वो भी हमें हाई कोर्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी नज़र आ रहे हैं, और जो जज की तैनाती है वो भी हमें दुरुस्त नज़र नहीं आ रही, और इस बुनियाद पर जो अब तक की जो कार्रवाई है वो भी हमें दुरुस्त नज़र नहीं आ रही। ये वाज़े हो गया। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कहा गया कि हमारी ये इस्तदा है कि बंद कमरे में होने वाला जो जेल ट्रायल है वो कोई ट्रायल नहीं है जिसमें मीडिया और आम लोगों की रसाई की इजाज़त ना हो। उन्होंने कहा कि आइन का बुनियादी तकाजा है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, वहाँ बिलखुसूस मीडिया और हर शख्स को आने की इजाज़त होनी चाहिए। तारीकी में होने वाले ट्रायल कोई ट्रायल नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी इस बात को अदालत ने अटॉर्नी जनरल के सामने रखा और इस्तफसार किया कि किस तरह ये फैसला होगा इस ट्रायल को जेल में करना है, ये किसके जहन की इख्तरा है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस बात का नोटिस लिया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक काबीना जेल ट्रायल का फैसला कल ही किया है, तो फिर आज के दिन तक कैसे जेल में समाअत होती रही, इस दौरान चालान जमा कराना और फर्द जुर्म आयद करना कैसे मुमकिन हुआ, ये सारी कार्रवाई गैर कानूनी थी। सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि अगर ये फैसला होता है कि ये समाअत गैर आइनी तरीके से हुई है तो अब तक की गई तमाम कार्रवाई को हज़फ करना होगा और इस तमाम मामले को दोबारा शुरू करना होगा। इस कार्रवाई के हज़फ होने का असर दीगर मुकदमात और इन गिरफ्तारियों पर भी पड़ेगा जो इन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारियाँ डाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल में 16 नवंबर तक फौरी तौर पर ट्रायल रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी करते हुए तमाम रिकॉर्ड, जज की तैनाती का भी और जो जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस का जो रिकॉर्ड है और केस का मुकदमे का रिकॉर्ड है, सारे का सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है 16 नवंबर के लिए। जबकि साइफर मुकदमे की जेल ट्रायल की जज साहब ने जब वहाँ पर बताया गया कि जी ज़ुबानी फ़ैसला आ गया, तो अभी चूँकि रिटन फ़ैसला नहीं आया था तो जज साहब ने 17 नवंबर के लिए समाअत मुलतवी की है। 17 नवंबर को, चूँकि अभी तो इन्होंने रिकॉर्ड इनके पास है नहीं, अभी तो रिकॉर्ड बनाना है, तो उसके लिए ये मज़ीद वक्त मांगेंगे। जितना वक्त मांगेंगे उतना हुक्म इम्तना में तोसी होती रहेगी और ये मामला लटक जाएगा। और जो आज सवालात उठा दिए हैं ये हज़म भी नहीं होने अटॉर्नी जनरल से और ना इनका कोई जवाब होना है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।